بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. آج کی پریس کانفرنس کچھ سنجیدہ ٹاپکس پہ ہے اور جو تازہ ترین ملک کے حالات اور صورتحال ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف میڈیا کے ذریعے پوری قوم کو ایڈریس کیا جائے اس پہ، اور خصوصی طور پر جو بھی لوگ اس وقت ایک نام نہاد پروپیگنڈا میں آ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. میں شروعات کروں گا کل کی پریس کانفرنس جو عمران خان نے کی ہے، اور اس کے بعد پھر آج کچھ اہم ڈاکیومنٹس بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ نہایتی اہمیت کے حامل ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈاکیومنٹس آپ کے ذریعے پبلک تک اور عوام تک پہنچے. پہلی تو کل جی عمران خان نے آج کل جو ایک نئی روایت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ سے بات کرتا ہے، کیمرہ سے بات کرتا ہے. وہ کبھی بھی صحافیوں کو اب فیس کرنے جیسا نہیں رہا ہے. وہ جب بھی خطاب کرتا ہے تو یا وہ سامنے کیمرہ کے اکیلے کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی اپنے پسند کے دو چار جرنلسٹ، دو چار میڈیا گروپس کے ان کو بلا کر پھر اپنے مرضی کے سوالات اور مرضی کے جوابات. سیاستدان ہمیشہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ آپ بھرپور ہے. ان کو اس نے بیچا اور بیچنے کے بعد چند پیسے توشہ خانہ میں، وہ بھی جب پریشر آیا تب جمع کروائے، اور جو اس کا پروفٹ تھا وہ بھی اس نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا. لیکن اس ساری چیز کے باوجود محترم آصف علی زرداری صاحب پر تو کیس بن گیا، لیکن عمران خان پر نیب کا کیس کیوں نہیں بنتا؟ عمران خان کے خلاف کاروائیاں کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ آسمان سے اترا وہ شخص ہے؟ اس کے ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کل آپ نے پریس کانفرنس میں دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی باڈی لینگویج تھوڑی چینج تھی، تبدیل تھی. پسینے بھی چھوٹ رہے تھے اور پریشان بھی تھے. پریشانی ان کی اس وقت بالکل جائز ہے، کیونکہ اس وقت قانون کا پھندہ، عوام کا پھندہ، اور جو گھناؤنی سازش عمران خان اس وقت اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف اور اس ملک کی عوام کے خلاف کر رہا ہے، وہ پھندہ بہت جلد عمران خان کے گلے میں آنے والا ہے. عمران خان نے کل دو چار باتیں کی جو کہ نہایت ہی اہم ہے، جس میں کچھ کو میڈیا نے اٹھایا، کچھ کو میڈیا نے نہیں اٹھایا. ایک بات عمران خان نے کی کہ بنگلہ دیش کا مثال دیا. یہ پھر عمران خان کس طرف جا رہا ہے؟ اور عمران خان جو کہ جب سے اقتدار سے گیا ہے، جتنے بھی اس کے بیانات تھے وہ ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف اور ملک کے اداروں کے خلاف مسلسل بیانیہ اس کا چل رہا ہے. کل بنگلہ دیش کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ظاہر کرنا چاہتا؟ اس نے کیا کہا کہ بنگلہ دیش اس طرح ٹوٹ گیا اور ملک دو حصے ہو گئے. عمران خان کو ہم بتانا چاہتے ہیں، کان کھول کے سن لو، پاکستان کی عوام تمہارے گھناؤنی سازشیں، جن کے کہنے میں تم سازشیں کر رہے ہو، جو پس منظر میں تمہیں جن لوگوں سے سپورٹ ہے، جن ممالک سے سپورٹ ہے، کسی بھی صورت میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے. ملک کی عوام، تمام پولیٹیکل پارٹیز ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا جانتی ہے. تم نے جیسے تم اقتدار سے گئے، تم نے کہا کہ جی اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. پھر تم نے کہا کہ ایٹم بم گرا دینا چاہیے. پھر کل تم نے پھر بنگلہ دیش کی مثال دی ہے. تم سمجھتے کیا ہو؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے. یہ ملک کے خلاف تم سازشیں کرتے رہو گے اور تمہیں برداشت کرتے رہیں گے ہم لوگ. کسی بھی صورت میں عمران خان کی کوئی بھی سازش
جو کہ کر رہا ہے، اور سازش کے کچھ اگر آپ محرکات دیکھیں تو مہربانی کر کے پی ٹی آئی کے ورکران اور ملک کی عوام ڈاکٹر اسرار کو سن لیں اور حکیم سعید مرحوم کو سن لیں. ان دونوں نے کی ویڈیوز اور وہ ان کی جو حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا عمران خان کے لیے، اور ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ اسرائیلی یہودی ایجنٹ ہے جو اس ملک پہ مسلط کیا جائے گا، اور جس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ملک میں کوئی بہت بڑا سیانحہ کرے، بہت بڑی سازش کرے، اور ساری چیزوں کے تانے بانے جو ہیں وہ اس اسرائیلی یہودی ایجنٹ کے اس ایجنڈا سے، اس کی جو سوچ ہے، جو اس کا بہروپیہ پن ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی بہت ہی گھناؤنے مشن میں اس وقت ملوث ہے. اور یہ کچھ سمپل باتیں نہیں ہیں، یہ ملک کی سالمیت پہ باتیں ہیں. اس کے ساتھ کل اس نے بات کی طالبان کے لیے، اور بڑی غور سے اس کا ایک ایک لفظ غور سے سننے والا ہے. میرے پاس یہاں پروجیکٹ کا سسٹم نہیں ہونا، میں آپ کو ایک ایک چیز سناتا، پھر اس کا میں آپ کو اس کا بتاتا کہ جی اس کی مقصد کیا ہے. کل عمران خان نے فرمایا کہ جی ایک اور سازش ہو رہی ہے، طالبان کو خیبر پختونخوا میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور طالبان جو ہیں وہ بھتے کی پرچیاں میرے پارٹی کے ایم پیز کو بھیج رہے ہیں، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. ابھی ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی میننگ ضرور ہوتی ہے. پچھلے 14 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ عمران خان کی ہے. ان 14 سال میں عمران خان نے کیا کیا پھول کھلائے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ میں اصل کا لا اینڈ آرڈر کی بات کروں تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بنو جیل جو ہے وہ بریک ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور دہشت گرد آئے، جیل بریک کی، اپنے ساتھ دہشت گرد چھڑوا کے چلے گئے، ایک شخص بھی گرفتار نہیں ہوا. کس کی حکومت تھی؟ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اے پی ایس جیسا عظیم سانحہ خیبر پختونخوا میں ہوا، آپ سب نے دیکھا، معصوم بچوں کی شہادتیں ہوئیں. کس کی حکومت تھی؟ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اور اب جو بھتے کی بات کر رہے ہیں تو بھائی 14 سال سے تم کر کیا رہے ہو؟ اور عمران خان نے کل ڈائریکٹلی اس پریس کانفرنس میں نام لیا ہے کہ یہ طالبان کر رہے ہیں. اور کل حامد میر صاحب کا ایک شو تھا، اس میں بھی ایز اے گیسٹ بیٹھا تھا. بیرسٹر سیف جو کہ ان کے ترجمان ہیں، بیرسٹر سیف کو لیا گیا جب لائن پر، تو بیرسٹر سیف نے کہا یہ واقعات تو ہیں، ایک دو لوگ ہیں، لیکن یہ طالبان نہیں ہے. اب یہ بتایا جائے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے یا بیرسٹر سیف جھوٹ بول رہا ہے، جو خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان جھوٹ بول رہا ہے. ان دونوں میں کوئی ایک سچ بول رہا ہے، کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے. پھر جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اور عوام کو غلط باتیں بتا رہا ہے، اس کو ٹاسک پہ لیا جائے. اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اور اگر اس وقت خیبر پختونخوا عمران خان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو یہ عمران خان کی اپنی ناکامی ہے. امیڈیٹلی خیبر پختونخوا میں اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی فوری طور پہ استعفیٰ دیں، ہر صورت میں فوری طور پر استعفیٰ دیں، کیونکہ یہ لائق نہیں ہے کہ حکومت قائم کر سکیں. اس ملک کے امن کے لیے ہماری پاک افواج نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہماری پولیس نے، ہمارے ہر ادارے نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر یہ ان کی نااہلی ہے کہ وہ حکمران صرف اور صرف کبھی تحریک عدم اعتماد میں بزی ہیں، کبھی ناچنے گانے میں اسلام آباد میں لانگ مارچ کرنے میں بزی ہیں، کبھی اور کسی فنکشنز میں بزی ہیں، اور پیچھے ملک میں انہوں نے اپنے صوبے کا حشر کیا کر دیا ہے. کیا آج خیبر پختونخوا کے صوبے سوابی میں، جو کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا اپنا گاؤں ہے، چیف منسٹر کی اتنی ہمت ہے وہاں جلسہ کر سکے؟ عمران خان جو کہ بول رہا ہے میں لاہور میں جا کے جلسہ کروں گا، تو عمران خان اگر تمہیں ضرورت ہے جا کے اپنے باجوڑ ایجنسی میں جلسہ کرو، تمہارا اپنا صوبہ ہے وہاں پہ، تمہاری اپنی حکومت ہے. میں چیلنج کرتا ہوں جلسہ کر کے دکھا دے. یہ شخص اس وقت خوف اور ڈر میں مبتلا ہے، اور جو بھی اس وقت اس نے اس ملک کا حشر کیا ہے، جو بھی ملک کو جس کنارے پہ پہنچایا ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش. وہ عمران خان بولتا ہے سازش، میں بولتا ہوں نہیں، یہ اس ملک کے ساتھ واقعی سازش ہو رہی ہے جس میں عمران خان ملوث ہے اور اس کے چند ہواری ملوث ہیں. باقی ان کے ورکرز کو میں بلیم اس لیے نہیں کروں گا، وہ معصوم ہے، وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہوں گے، لیکن یہ ہر سازش سوچی سمجھی سازش کر رہا ہے. پھر جی شہباز گل کی بات آئی. شہباز گل جو کہ جس نے گھٹیا زبان استعمال کی ہمارے اداروں کے خلاف، اور ایک چینل پہ بیٹھ کے کی جہاں سے اس کو ایک پلیٹ فارم ملا. شہباز گل کی بات پہ اگر عمران خان کی بیکنگ نہیں ہے، اگر پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی نہیں ہے، تو کیوں نہیں عمران خان آ کے شو کاز نوٹس دیتے ہیں شہباز گل کو؟
کیوں نہیں اس بیان کی مذمت کرتے ہیں, کیوں نہیں شہباز گل کی بنیادی ممبرشپ معطل کرتے ہیں جو کہ ہمارے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے. اور کل اس میں کیا کہا ہے عمران خان نے, اگر اس کا بیان غیر قانونی ہے تو قانونی طریقہ اختیار کیا جائے. اس پوری باتیں سننے کے بعد بھی اگر یہ بندے کی سوچ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بیان غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے پوری پی ٹی آئی پر عمران خان کے اوپر. کل آپ کے پرویز الہی صاحب نے, جو کہ آپ نے جن کو چیف منسٹر بنایا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیان غلط ہے, یہ بیان نہیں دینا چاہیے, یہ سازش کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ کا چیف منسٹر یہ کہتا ہے تو پھر آپ کو آپ کی سوچ میں پھر فرق کیوں ہے, اور کیسے ہم مان لیں کہ آپ اس سازش کے پیچھے نہیں ہو؟ جب سے آپ حکومت سے گئے ہو آپ کے روز ٹرینڈز دیکھیں, آپ ڈیلی ٹرینڈز, میں نے تو پوری ان کی رپورٹ منگوائی ہوئی ہے کہ جس طرح کی یہ ٹرینڈز چلا رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی پوری, اور ڈیلی 40,000 50,000 لاکھ لوگ اس کو ری ٹویٹس کر رہے ہیں, اس کو ٹرینڈز پہ کامیاب کر رہے ہیں. اور اس ٹرینڈز پہ چل کیا رہے ہیں, یا تو اس ٹرینڈ پہ جو ہے ہمارے اداروں کے سربراہوں کے خلاف چل رہے ہیں کہ فلانا گو, پھر ہمارے اس ٹرینڈ میں کیا چل رہے ہیں جی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور, پھر کسی چینل کے لیے چل رہا ہے کہ جس چینل کو بحال کرو, پھر چل رہا ہے جی شہباز گل کو آزاد کرو. اور یہ ایک ہی ٹویٹ میں یہ 4 5 جو ٹرینڈز ایک ہی ٹویٹ میں چل رہے ہیں, وہ سارے میرے پاس اسکرین شاٹس پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں مل جل کر ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ملک کے اداروں کے خلاف, ملک کے خلاف سازش مل جل کے ہو رہی ہے. اور مقصد کیا ہے؟ شاید عام آدمی نہیں سمجھتا ہو کہ مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار کی ہوس ہے, عمران خان کو مفتہ لگا ہوا ہے. اور عمران خان کی نیت کیا ہے؟ وہ یقینی طور پہ ساری چیزوں کا اگر تانے بانے ملائیں تو عمران خان کی نیت پاکستان کے حق میں نہیں ہے. عمران خان واقعی طور پہ ملک کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کر رہا ہے. ہیلی کاپٹر میں جو حادثہ ہوا, پاکستان کا کون سا 22 کروڑ لوگوں میں وہ شخص ہوگا جس کو دکھ نہیں ہوا ہو, جس کو غم نہیں ہوا ہوگا؟ جو ہمارے سولجرز, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جس طرح شہید ہوئے, کس کو افسوس نہیں ہوا ہوگا؟ اس پہ بھی کانسپریسی کرنا, اس پہ بھی گھٹیا قسم کی مہم چلانا, ہر چیز کو انہوں نے مذاق بنا کے پورے انسٹیٹیوٹ کا, پورے ملک کا, پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں یہ لوگ, اور کس کے کہنے پہ دے رہے ہیں؟ اب انکوائری صرف یہ نہیں ہوگی کہ صرف یہ عمران خان جو ہے وہ اس پوری سازش میں ملوث ہے. اب انکوائری کے تانے بانے آگے جائیں گے کہ یہ کس کے اشاروں پہ عمران خان کر رہا ہے, کون ہے جو کہ ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف, تمام اداروں کو یہ چاہتا ہے کہ اپنی انگلیوں پہ نچائے. اس کو اسٹیبلشمنٹ پوری اپنی مرضی کی چاہیے, اس کو سپریم کورٹ اپنی مرضی کی چاہیے, اس کو الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے چاہیے, اور اس کے ہر بیانوں میں تضاد ہے. کسی ایک ٹاپک پہ یہ نہیں کسی کنسسٹنسی کی پالیسی ہو کہ ہاں جس کا پہلے دن سے سٹانس یہ تھا. اس کے ہر سٹانس میں جو تضاد موجود ہے, ہر سٹانس میں, مطلب 500 سٹانس ہیں. میں اگر تقریر کروں میں اس کو تو 6 گھنٹے بیٹھ کے اس کے ایک سٹانس پہ بات کر سکتا ہوں کہ اس کے ہر چیز میں جو تضاد ہے. یہ منافق ترین شخص ہے جو اس ملک میں منافقت پھیلا رہا ہے, جو اس ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اور چیز, یہ ساری سازشیں, یہ سارے جو اس کے ڈرامے, یہ پریشر ٹیکٹکس کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ فارن فنڈنگ کیس سے بچنا چاہتا ہے. فارن فنڈنگ کیس, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں عمران خان نااہل 100% ہوگا, اور یہ چانسز بھی ہیں کہ 7 سال کے لیے کم از کم جیل میں جائے گا. کل اس نے ایک اور بات کی, جی مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی کیٹیگری میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ بھی نااہل تو میں بھی نااہل. بھائی تم پہلے دن سے نااہل ہو, تمہیں ابھی تک مصنوعی طور پر اہل کیا جا رہا تھا. اور میں یہ بات صرف جملتاً نہیں کر رہا ہوں, میں اس بات کو کسی کورٹ آف لاء میں بھی پیش کر سکتا ہوں کہ عمران خان پہلے دن سے نااہل تھا. پہلے دن سے اس کے سارے ڈکلیریشن فارم میں صرف جھوٹ اور مکاری شامل تھی. کوئی ایک چیز بھی اس نے سچ نہیں کہی ہے. اور یہ چیزیں مجھے کوئی چیلنج کر, میں کورٹ آف لاء میں پیش کرنے کے تیار ہوں کہ اس نے بہت ساری چیزیں چھپائی ہیں, اس نے بہت سارے عوام کے ساتھ اس نے گرامی حرکتیں کی ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آج. یہ ایک لیٹر ہیڈ ہے, اوپر ٹاپک ہے عمران خان کینسر اپیل. 18 اپریل کا یہ لیٹر ہے. ٹو دا مینیجر بارکلیز پرائیویٹ بینک لمیٹڈ
PO Box number 52, 39/41, Broad Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PU. Dear sir, 18 अप्रैल मैंने लिखा है. अब इसमें अठारह अप्रैल 2008 है मेरे ख्याल से. अब इसमें लिखा है अकाउंट नंबर 888-2-550-DEF1-GBP-N009. I shall be obliged if you would kindly transfer to the account of my wife, Jumaima Masli Khan, the balance on the above noted account less than £100,000, £1 lakh, which should remain on the account as agreed until the case will be former tenant of flat number पर दिया हुआ है इसमें, Avenue Chelsea, London SW3 settles. The transfer should be made to. फिर नीचे लिखा हुआ है एंजेलो आयरिश बैंक, सेंट जॉर्ज कोर्ट, अपर चर्च स्ट्रीट, डगलस. अब ये पूरी डिटेल भी दी है कि इस अकाउंट में इतने पैसे डाले जाएं, और ये चैरिटी अकाउंट के पैसे हैं. ये जो कैंसर हॉस्पिटल के चैरिटी अकाउंट के पैसे £1,00,000 इमरान खान ने अपनी एक्स बीवी जुमैमा खान के नाम पर ट्रांसफ़र किए हैं. ये शख्स जो कि चंदे लेता रहा, ये शख्स जो कि अवाम को कभी कैंसर हॉस्पिटल के नाम पर, कभी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर ये चंदे लेता रहा, ये सिर्फ पाकिस्तानी फ्रॉड ही नहीं, ये शख्स इंटरनेशनल फ्रॉड ही शख्स है. ये पूरी दुनिया से इसने चंदे लिए, और उस चंदों से क्या क्या चल रहा है. अब ऊपर जब आपका लिखा हुआ है इमरान खान कैंसर अपील, एक लेटर हेड है, उसके अकाउंट से £1 लाख इसकी बेगम के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, वो भी लंदन में? इसी कोई जस्टिफिकेशन है? इसी तरीके से यहां पे भी हुआ कि यहां पे कैंसर हॉस्पिटल के में काउंटर सिग्नेचर किसकी थी? इनकी बहन साहिबा की थी, अलीमा खान साहिबा की, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी अलीमा खान साहिबा थी. फिर क्या हुआ कि वही पैसे से अमेरिका में प्रॉपर्टी परचेज की, जो कि डिक्लेयर नहीं की गई, 4-5 साल तक डिक्लेयर नहीं की गई, पर जैसे ही एमनेस्टी स्कीम आई, एमनेस्टी स्कीम में वो डिक्लेयर की गई, और जब वो एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर की गई प्रॉपर्टीज, तो फिर क्या हुआ? खातून कहती हैं जी कि ये पैसे मैंने अमेरिका में बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन ये मैंने सिलाई मशीन से बनाए थे बैठकर. अब ये पैसे सारे ये चंदे के पैसे चल रहे हैं, चाहे ये पाकिस्तान के कैंसर हॉस्पिटल का चंदा चल रहा हो, चाहे ये चंदा चल रहा हो पूरी दुनिया से, उससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हो रही हैं. इस चंदे के पैसों से, इन चंदों के पैसों से हमारे मुल्क के खिलाफ ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुहिमें चल रही हैं, पूरी दुनिया फाइनेंस कर रही है, इंडियन और इस्राएली नेशनल्स फाइनेंस कर रहे हैं, इंडियन लॉबीज और इस्राएली लॉबीज इमरान खान को फाइनेंस कर रहे हैं ताकि वो इस मुल्क में अनारकी फैला सके, इस मुल्क में एक सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क की इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ बाकायदा मुहिम चल सके. क्या इसको बर्दाश्त किया जाएगा? कतन नहीं. मैं फौरी तौर पर अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट से कि इमीडिएटली इसके तमाम जितने भी चैरिटी अकाउंट्स हैं, फौरी तौर पर, चाहे वो चैरिटी अकाउंट्स हों या पॉलिटिकल अकाउंट्स हो, फौरी तौर पर सील किए जाएं, वो पैसे सील किए जाएं. और मैं पहले भी की थी कि हाई लेवल जीआईटी बिठाई जाए, हाई लेवल जीआईटी, जो कि इसकी एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करे. मुझे ये भी इत्तला मिली है कि बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने इमरान खान के खिलाफ और जो के चैरिटी अकाउंट्स हैं उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, और ये इत्तला सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि बरतानिया ने कि एनसीए ने ये भी कर रहे हैं कि जिस तरह चैरिटी मैचेस करवा के और वो पैसा यहाँ पे लाया गया. और साहब फरमाते इंटरव्यू में कि जी मुझे क्या पता, कल वो असद उमर साहब फरमा रहे थे, मुझे क्या पता जी कि 2 साल बाद या 4 साल बाद आरिफ नकवी ये करेगा. इमरान खान साहब, आपने खुद DG FIA बशीर मेमन को बुला के कहा, जो कि FIA की रिपोर्ट में मौजूद है,
کہ عارف نقوی میرا ساتھی ہے, یہ ہمیں فنڈنگ کرتا ہے, اس کے خلاف کیس نہ بنائے ایف آئی اے. آپ نے خود یہ سارے کام کیے ہیں بیٹھ کر, اور آج آپ یہ بات کرتے ہو, آج عوام کو بیوقوف بناتے ہو. ہر کرائم میں عمران خان خود ملوث ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ عوام کے سامنے جس طرح یہ حقیقتیں آہستہ آہستہ آتی جائیں گی تو عوام اس بہروپی شخص کا وہ حشر کریں گی کہ آئندہ کوئی بھی عوام سے جھوٹ بولنے کے قابل نہ رہے, کوئی بھی عوام کو بیوقوف بنانے کے قابل نہ رہے. تو یہ سارے تانے بانے عمران خان کی طرف جا رہے ہیں, ثبوت آ چکے ہیں, ثبوت آ رہے ہیں, ایف آئی اے کی انکوائری کر رہی ہے, نیب کو بھی انکوائری کرنی چاہیے, اور فوری طور پر میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پر ایک تو ایگزٹ کنٹرول اس میں ڈالنا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے اکاؤنٹ سارے فوری طور پر سیل کرنے چاہیے, اور جو ٹی وی پہ بیٹھ کر گھناؤنی سازش اور بیہودہ باتیں اپنے ملک کے لیے اور خدا نہ خواستہ اس طرح کے مثالیں دینا کہ بنگلہ دیش سے آپ پاکستان کو ملانے جا رہے ہو کہ جی بنگلہ دیش بھی اس لیے ٹوٹا تو اب آپ اگر عمران خان کے اوپر مقدمہ چلا تو بس پاکستان خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. عمران خان اگر گرفتار بھی ہوتا ہے تو پاکستان کے عوام خدا نہ خواستہ اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور یہ گیدڑ بھپکیاں دینا چھوڑ دیں. ان کے لیڈر, ان کے ایکس وزراء کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو خون خراب ہو جائے گا. کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے, خون خراب ہوگا, اور جو بدماشی کرے گا حکومت اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے گی. تھینک یو. یہ بتا دیں شریف صاحب, پہلے ان کو دیکھیے جی, پارلیمنٹ میں قانون سازی ہے. انفارچونیٹلی عمران خان ٹائپ کے لوگ جو ہے نا, آپ کی بات میں درست کرتا ہوں کہ جی پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے, ہر چیز عدالت میں نہیں جانی چاہیے. عمران خان ٹائپ کے لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنے ناپاک عزائم کے لیے ہمیشہ عدالتوں کا انہوں نے سہارا لیا. آپ دیکھیں یوسف زئی گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو عدالت کے کندھے پہ کام کیا گیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو عدالت کا کندھا استعمال کیا گیا. حالانکہ اس ملک میں پرائم منسٹر کا رول, سب کا رول ڈیفائنڈ ہے. آپ نے باقی لیڈروں کی بات کی, میں اس کو تفصیلی جواب دے دوں. دیکھیں بیانات کسی وقت کسی کا آ جانا کسی بھی کیفیت میں یا کسی سوچ میں وہ الگ بات ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں کس نے اس طرح کی مہمیں چلائیں اپنے اداروں کے خلاف, مجھے یہ بتائیں. کوئی ایک مثال بتا دے. چلے کبھی کسی لیڈر کا بیان آ گیا, پھر اس کی بعد میں بتایا بھی گیا کہ جی اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. یہ شخص باقاعدہ ایک مہم چل رہی ہے, ٹرولنگ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر. سوشل میڈیا پہ کوئی ایک دو آدمی نہیں ہے جو کہ اپنے کچھ جذبات کا اظہار کر رہے ہوں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک ٹرولنگ کر رہے ہیں, ایک کیمپین چلا رہے ہیں. اور وہ کیمپین کہاں سے چلی, کون کون سے ممالک سے وہ اکاؤنٹس یوز ہو رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اٹس اے کاز آف کنسرن فار دا کنٹری اینڈ اسٹیٹ. میں کل فیصل سبزواری صاحب نے ایک بات کی, میں اس سے تھوڑا اگری کرتا ہوں کہ اگر یہ بات جو عمران خان کام کر رہا ہے, اگر یہ کام اگر کسی اور صوبے سے ہو رہا ہوتا تو شاید آج وہاں ایکشن کی بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا. فیصل سبزواری بات کی, میں اس کو مطلب پولیٹیکلی ہم لوگ الگ ہے, لیکن اس بات کو اگری کرتا ہوں کہ صرف یہ لاڈلا ہے, اس کو اتنے گناہ معاف ہیں, اور کب تک یہ لاڈلا رہے گا. اور ایسا لاڈلا اگر عمران خان کو اگر آپ نے ان ساری چیزوں سے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب آپ یہ میسج دیں گے کہ پھر ہر شخص وہی حرکتیں کرے جو کہ کوئی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس طرح کی گری ہوئی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جو کہ عمران خان کر رہا ہے. باقاعدہ کیمپین چلا رہے ہیں آپ روزانہ. اور حقیقت کیا ہے, یہ عمران خان صاحب کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا, آدھا کلمہ. میں کہتا ہوں آج آدھا کلمہ پڑھ کے عمران خان صرف ایک بات کہہ دے, صرف ایک بات کہہ دے کہ وہ اقتدار میں آیا کیسے تھا, وہ جیتا تھا یا جتوایا گیا تھا, وہ مینڈیٹ اس کا صحیح تھا یا غلط تھا. ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے کہہ دے. مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ روزانہ اداروں کو آپ کبھی بولے کہ جی نیوٹرل ہونا چاہیے, نہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, نیوٹرل فلانا ہوتا ہے, نیوٹرل فلانا ہوتا ہے. روزانہ اداروں کو آپ تنقید کرو. اور آپ یہ پوری بلیک میلنگ کا مقصد کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. ادارے کیا کر رہے ہیں عمران خان کو؟ اداروں نے کوئی کیس داخل کیا عمران خان کے خلاف؟ اداروں نے کوئی اریسٹ کیا عمران خان کو؟ کچھ نہیں کیا اداروں نے. کیونکہ ادارے نیوٹرل ہیں, اس کو یہ بات پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ادارے یا تو میرے لیے کام کرو
सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए काम करो, एस्टेब्लिशमेंट मेरे लिए काम करो, इलेक्शन कमीशन मेरे कहने पे काम करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम सब लोगों का रगड़ा लगाऊंगा। ये दुनिया में कहां होता है? मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बता दे। ये पॉलिटिकल लीडर अपने आप को समझता है या कोई पाब्लो एस्कोबार है ये, कि सारे इदारों को ये अपनी उंगलियों में नचाना चाहता है? ये इदारों, अभी तक इदारों ने क्या किया है? माजी में आपको पता है जब पार्टियां टूटती थी किस तरह टूटती थी, जब पैट्रियट बनती थी तो किस तरह बनती थी, बाकी मिसालें 100 मौजूद हैं। अभी तक इदारों ने सर किया क्या है? सिर्फ ये कि अगर वो न्यूट्रल हो गए वाकई, अगर इदारे न्यूट्रल ना होते तो पंजाब के जो रिजल्ट आया है, पीटीआई के 10-15 मेंबर तोड़ना कोई मसला था? इदारे बिल्कुल न्यूट्रल एक साइड पर अगर बीच में बैठ गए हैं तो इसका मकसद ये थोड़ी है कि आप अब इदारों को ब्लैकमेल करो, प्रेशराइज करो कि मेरे लिए काम करो, मेरे अंडर काम करो, मेरे लिए लॉबिंग करो। क्यों भाई? तू आसमान से उतरा हुआ कोई शख्स है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को वो वतन नहीं है? तो ये दिस इज देयर इज अ बिग डिफरेंस, दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द होल नेशन कि एक शख्स अपने इक्तदार के खातिर पूरी कौम के इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है, उनके खिलाफ बाकायदा घिनौनी मुहिम चला रहा है। और ये एक परसेप्शन दे रहा है, देखो पावर मेरे पास है, मकबूलियत मेरे पास है, अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये मुमालिक मत, ये किसी भी ऐसे मुमालिक जिनमें कानून बालातर होता है, इस तरह कभी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होती। ये शख्स ब्लैकमेलिंग पे उतरा हुआ है और घिनौनी किस्म की ब्लैकमेलिंग पे उतरा हुआ है। सब ये बता दें कि इमरान खान और उसकी जमात अपने मोहसिन इदारे के खिलाफ जो कुछ कर रहे रद्द-ए-अमल में वो आपके सामने, लेकिन ये आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट सब सारी बुराइयों का जड़ एस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, ठीक है? आप जाने अनजाने में जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय, पार्लियामेंट को मजबूत करने के बजाय एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने जा रहे हो, लग ये रहा है। क्या कहेंगे इस मुद्दे? मैं आपको बात क्लियर कर दूं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टांस बहुत क्लियर है कि हर इदारे का एक काम जो कि आईने पाकिस्तान में दिया हुआ है, हर इदारा अपना काम आईने पाकिस्तान के तहत करे। मेरा अपना ख्याल है और मैं बड़े ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, और मैं आपके साथ इस पर बड़ी डिबेट भी कर सकता हूं कि आज के इस दौर में मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है। मैंने आपको मिसाल दे दी ना यार, कि आपको भी पता है कि मुशर्रफ के दौर में पैट्रियट किस तरह बनी, नैब के जरिए बनी ना, तो कि पीटीआई में सारे दूध के धुले थे। मतलब कितना टाइम लगता है मुझे बताएं, कितना टाइम लगता है अगर पंजाब के 10-15 एमपीएस टूट के एक तरफ हो जाते या साइड में हो जाते या वोट देने नहीं जाते, कितना टाइम लगता है? अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होती तो इस तरह की रिजल्ट आती। मुझे कोई एक मिसाल दे दें कि एस्टेब्लिशमेंट ये किया है। हमें एक फैशन बन गया कि जब हमें एस्टेब्लिशमेंट पर सिर्फ तनकीद कर रही है और वो करना, लेकिन हम खुद सब समझते हैं कि बेहतर है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, वो उनका जो आईनी किरदार है वो अदा करते रहे। अगर एक पार्टी चाहती है, क्योंकि पहले मुझे गोद में बिठा के इक्तदार दिया गया और वो 3.5 साल मुझे गोद में बिठा के मेरा इक्तदार बचाया गया, और वो खुद मानता है वो शख्स, ये नहीं कि वो नहीं मानता है, बोलता हाँ जी मेरे असेंबली में मेरे बिल पास कराने होते थे तो मैं किसी को बोलता था, सेनेट में मेरा काम होता तो मैं किसी को बोलता था, मेरे पास वो वोट ही नहीं था मैं किसी और को बोलता था। तो जो शख्स अपने मुंह से ये चीज़ मान रहा है और आज अगर वो रोल ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया है, कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, कोई किसी पे असरअंदाज नहीं हो रहा और चीज़ें न्यूट्रल तरीके से चल रही, तो हमें इस चीज़ का अप्रिशिएट करना चाहिए या उस शख्स की लाडले की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए? नहीं, अगर उस शख्स की सपोर्ट ना हुई, अगर उसको इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ अगर उसके हक में फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने या बाकी कोर्टों ने उसके हक में फैसले नहीं दिए, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने उसके कहने पे पूरी चीज़ें उसको मैनेज करके नहीं दी, तो उन सबके खिलाफ वो ट्रोलिंग करेगा, सबको बदनाम करता रहेगा, सबके खिलाफ साजिश करता रहेगा। कोई आसमान से उतरा हुआ शख्स है वो, और ये कोई मजाक बात है? आप मुल्क के इदारों की बात कर रहे हो, किसी एक शख्स की बात नहीं है। अगर किसी चीज़ में अगर मेरी भी जान जाती है उस मुल्क के लिए, मैं कहता हूँ ऐसी 100 जानें कुर्बान है, लेकिन मुल्क में कल को हमारी औलाद ने रहना है। उस शख्स ने तो अपनी औलादें बाहर रखी हुई हैं, उस शख्स ने अपनी औलादों को बाहर तालीम दी हुई है, वरना खैबर पख्तूनख्वा में उसकी गवर्नमेंट 14 साल से पढ़ाता ना अपने दोनों बेटों को खैबर पख्तूनख्वा में, क्यों बरतानिया में बैठा के बैठा हुआ था? उस शख्स ने अपने सारे स्टेक अपने बाहर रखे हुए हैं और यहाँ पे कौम के बच्चों को कर रहा है। मैंने उस दिन बात की, सऊदी अरब में क्या हुआ, जो मस्जिद नबी में अफसोसनाक वाक़या हुआ, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मजहबी बहुत ही अहम जगह है, खाना काबा और मस्जिद नबी, इसमें कोई इस तरह की ट्रोलिंग, इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने किससे कहने पे की? क्योंकि उससे पहले आप इमरान खान की तकरीरें देखें, कहीं पर नजर आए इनको चोर बोलो, इनको डाकू बोलो, इनका जीना हराम करो, इनके बच्चों से शादियां ना करो, ये तकरीर रही थी ना इमरान खान की।
وہ دیکھ کے سعودی عرب میں 6 لوگوں نے یہ حرکتیں کی, ان 6 لوگوں کی حرکتیں کیا ہوا, 6 کے 6 لوگ جو سزائیں کھا گئے, کوئی 10 سال سزا کھا گیا, کوئی 6 سال سزا کھا گیا. کیا ہوا, کہاں گیا عمران خان؟ وہ لوگ اگر اپنے گھروں کے کفیل تھے, وہ باہر مزدوری کر رہے تھے کہ اپنے گھروں میں وہ پیسہ بھیج سکیں, اپنے بچوں کو پال سکیں. آج عمران خان کی اس بیہودہ جو تعلیمات جو دے رہا ہے لوگوں کو, اس کی وجہ سے 6 لوگ سزا کھا گئے. کرتا نا اپنے بیٹوں کو بھیجتا وہاں سے برطانیہ سے کہ تم جا کے ان ٹرولنگ کرو پرائم منسٹر کی اور منسٹروں کی بیٹھ کر, تاکہ ان کو جیلیں ہوتی. آپ نے قوم کے بچوں کو آپ عذاب میں ڈال رہے ہو, قوم کے لوگوں کو غلط راہ پہ ڈال رہے ہو. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, جو تعلیمات عمران خان دے رہا ہے, خدا نہ خواستہ یہ نہ ہی ملک کے لیے بہتر ہے, نہ ملک کی نوجوان نسل کے لیے بہتر ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے پالیٹکس میں ایک بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہر ایک کے لیے, مخالفوں کے لیے بھی بڑی آپ جناب کر کے بات کی جاتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس نے ایسا کلچر کر دیا کہ سب کو اس نے جو ہے اپنی راہ میں لگانے کی کوشش کر رہا ہے. ہر کوئی ڈی ٹیک ہو رہا ہے. شیخ رشید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اب ایک نہیں سارے مائنس ہوں گے, کیا وہ مارشل لا کا اشارہ دے رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس ملک میں نہ کوئی مارشل لا لگنے والا ہے, نہ کوئی مارشل لا کوئی ارادہ ہے. شیخ رشید جیسے لوگوں کی خواہش ہمیشہ ایسی ہوتی ہے, اور وہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف یہی روز کوئی نیا شوشہ چھوڑ دے کہ آپ جیسے ہمارے سمجھدار صحافی پہ وہ سوال کر لیں کہ شیخ رشید بس وہ ہمیشہ جو ہے اس کا کردار مشکوک رہا ہے, اور اس پہ کوئی بات کرنا میرے مناسب نہیں ہے. اچھا پہلے باری صاحب, شہزاد صاحب کل جو عمران خان نے پریس کانفرنس کی, اس میں کہا کہ طالبان جو ہیں وہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. پہلے امریکہ کر رہا تھا, پھر نیوٹرل پہ الزام لگایا, پھر سب سیاستدانوں پہ لگایا کہ یہ پی ڈی ایم. اب طالبان سر کہاں امریکہ کہاں طالبان. ایک آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ میں ایک پوائنٹ بھول گیا تھا آپ کے سوال سے, مجھے وہ پوائنٹ یاد آ گیا. عمران خان نے ایک اور بات بولی, آپ سب اگر ریوائنڈ کر کے سن لیں, یا اگر ٹی وی چینل کوئی دیکھ رہا ہے اس پریس کانفرنس کو تو وہ کلپ ضرور چلائیں. عمران خان نے طالبان کے بارے میں ایک اور بات بھی کی, بولا کہ طالبان کو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ طالبان کو تو ہمارا پتہ ہے, ہمارا نظریہ آلموسٹ, ہم تو ہمیشہ پازیٹیو نظریہ رہا ہے طالبان کے لیے, تو ان کو یہاں پہ یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. آپ اس بات کو تو غور سے سنیں, ایگزیکٹلی میں شاید وہ ورڈ کوٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن 100% کا مقصد یہی تھا. آپ دوبارہ اس پریس کانفرنس کو سنیے گا, اس نے انڈائریکٹلی یہی کہا کہ بھائی طالبان تم کم از کم ہمارے لیے تو یہ نہ کرو, مقصد کہ پاکستان کے کسی اور سے جا کے کرو, جہاں ہماری حکومت ہے وہاں یہ نہ کرو. تو یہ چیز آپ برائے مہربانی دیکھ لیں کہ اس شخص کی ذہنیت کیا ہے. یہ نہ ہی اچھا انسان ہے, یہ نہ ہی اچھا سیاستدان ہے, اور نہ ہی یہ اچھا کوئی شہری ہے. دیکھیں جی, کوئی کس سے قریب ہوتا ہے ہمیں کوئی اس کا وہ نہیں ہے, لیکن عمران خان کے میں صرف ایک بات کہوں گا, جتنے عمران خان نے یہ حرکتیں کی ہیں, اس کے بعد پہلے وہ جتنی حرکتیں کر چکا ہے اس کا حساب دے, اس کے بعد پھر جس کو بھی عمران خان کو اڈاپٹ کرنا ہے, جس کو بھی قریب کرنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اگر عمران خان کو گود لینا چاہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو ابھی تک وہ عمران خان اس ملک میں پچھلے 4-5 مہینوں میں کر چکا ہے, حالانکہ 3.5 سال سے اس نے ملک کا ستیہ ناش کیا ہے, لیکن پچھلے 3-4 مہینوں میں جو اس نے حرکتیں کی ہیں, اس کا حساب تو عمران خان کے اچھوں کو بھی دینا پڑے گا.